اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی یہ 7ویں مجلس ہے، 7th مجلس ہے، اور شب 8 محرم کی مجلس ہے۔ 7 محرم کا دن گزر گیا، 1442 ہجری 2020 جو ہسٹری آف اسلام کے اوپر ہو رہی، نبیوں کے حالات، لیکن وہی افسوس کہ وقت کی تنگی جس کی وجہ سے سارے نبیوں کے حالات تو نہیں آ سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر زندگی رہی، مولا زندگی دیں گے انشاءاللہ، تو اس کو کنٹینیو کروں گا رضوی کالج انشاءاللہ۔ نبی آدم کے حالات آپ کے سامنے آئے، جناب نوح کے حالات کل کچھ آئے کشتی تک، اور آج نبی ہود اور نبی صالح، بڑے امپورٹنٹ نبی ہے دونوں، جناب ہود اور جناب صالح دونوں، اور دونوں ایک ہی ساتھ دفن ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کا یہ اعلان کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اللہ کا فیوریٹ اینڈ دا اونلی ریلیجن جو اسلام آلموسٹ 18,000 ایئرس سے چلتا ہوا، نبی آدم کے زمانے سے چلتا ہوا اللہ کے رسول کے زمانے تک پہنچا، اور سرکار جو سردار انبیاء تھے ان کے اوپر رسالت نبوت ختم ہوئی۔ پھر اللہ نے اعلان بھی کر دیا کہ ہم یہ دین سے راضی ہو گئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ ہم نے نعمتوں کو تمام کیا۔ جو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان ہوا، اور پھر ورضیت لکم اسلام دینا، اور ہم اس دین سے راضی ہو گئے۔ یہ ایک پورا اسکیچ تھا جو میں نے 1-2 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ دوستو کل جب بات پہنچی تھی وہیں سے لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ نبی نوح جو لوگ آج جوائن کر رہے، جو آج سن رہے، ان کے لیے 2-3 منٹ کل کی باتیں ہیں کہ نبی نوح پہلا اولی العزم پیغمبر ہے۔ جناب آدم کے بعد جو سب سے بڑا نبی آیا وہ نبی ادریس ہے، ان کے واقعات ہو گئے، اور وہ نبی زندہ ہے، ادریس نبی زندہ ہے۔ اس کے بعد جو بڑا نبی آیا وہ نبی کا نام تھا نبی نوح، جن کا نام عبد الغفور تھا، لیکن نوح اس لیے پڑا ان کا، نوحے سے نوح ہوا یہ، کہ کثرت سے نوحہ کرتے تھے، کثرت سے گریا کرتے تھے۔ گریہ نوح مشہور ہے، یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑی اچھی بات کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں گریہ کے اوپر، رونے کے اوپر، امام حسین علیہ السلام کے اوپر، تو ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ رونا حیات ہے، رونا زندگی ہے، یہ سنت نبی ہے۔ نبی آدم کا گریہ ہے، جناب نوح کا گریہ ہے، جناب یعقوب کا گریہ، اتنے نبی لوگوں نے گریہ کیا۔ تو بہرحال نوح نبی اتنی کثرت سے گریہ کرتے تھے، روتے تھے اللہ کی بارگاہ، اللہ کی محبت، ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، اس میں کثرت سے گریہ کیا۔ اور سارے نبیوں میں سب سے زیادہ لمبی زندگی جناب نوح کی ہے۔ ڈفرینٹ روایتیں ہیں، حیات القلوب کی روایت، تاریخ اسلام کی روایت، قصص الانبیاء کی روایت، بہار کی روایت، بہرحال سب سے زیادہ لمبی زندگی نبیوں میں ان کو ملی۔ وہ نبی نہیں جو زندہ ہے، وہ تو الگ ہے، جو آئے اور دنیا سے چلے گئے، اس میں نوح نبی سب سے زیادہ گریہ کیا۔ نوح نبی کا پہلا یہ نبی ہے کہ جن کی دعا قبول ہوئی عذاب کے لیے، اور اللہ نے ایک عظیم عذاب بھیجا تھا ان کو۔ اب اسی کا ذکر ہو رہا کہ یہ جو مسجد کوفہ ہے، آج جو مسجد کوفہ ہے، اللہ کو زیارت نصیب کرے، وہیں پہ میرے مولا کا گھر بھی، تو مسجد کوفہ کے پاس ان کا گھر تھا، اور عذاب شروع ہوا اس جگہ سے کہ جہاں ان کا گھر تھا، پانی کا نکلنا۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا کہ کشتی پوری تیار ہو گئی تھی،
ساری کشتی جب تیار ہو گئی، اور ایک زبردست کشتی تھی کہ جو حیات الخلود کی روایت سے 1200 فیٹ لمبی تھی، 75 فیٹ چوڑی تھی، اور 300 فیٹ 300 ہاتھ جس کو بتا رہے وہ لمبی تھی. 3 ڈیکس تھے. پھر بول رہا میں فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، ایسا نہیں تھا بھائی، 3 ڈیکس تھے. بات سارے دنیا کے جانور، ایون چونٹی، اینٹ، اس کا بھی پیر، ہر جانور کا ایک پیر رکھا گیا تھا. رکھا گیا تھا کیا مطلب؟ کشتی میں سوار ہوئے. اس لیے کہ نوح نبی نے اعلان کر دیا تھا، اللہ کا اعلان تھا، جو کشتی نوح میں سوار ہوگا آج اسی کو نجات ہے. پھر بول رہا جو کشتی نوح میں سوار ہوگا اسی کو نجات ہے، جو کشتی نوح سے باہر رہے گا اس کی موت ہے. یہی مثال اہل بیت کی دی گئی. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کے برابر ہے. جیسے کشتی نوح میں جو سوار ہوا اس کو زندگی ملی، اس کو نجات ملی، اور جو کشتی نوح سے باہر رہا وہ موت آ گئی. تو کہا جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوگا اسی کو نجات ملے گی، اور جو اہل بیت کو چھوڑ کے اپنی زندگی گزارے گا اس کو نجات نہیں ملے گی. تو بہت اچھی مثال اللہ کے رسول نے دنیا کو بتایا اپنی زندگی کے میرے اہل بیت کیا ہے. تو کشتی نوح جب تیار ہو گئی اور پانی شروع ہوا، کل یہیں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ان کے گھر میں ان کی وائف جو ہے روٹی بنا رہی تھی تندور میں. آج بھی وہ تندور مسجد کوفہ کے اندر موجود ہے. جب آپ زیارت کو جاتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہی وہ تندور ہے کہ جہاں سے پانی نکلا تھا. اللہ نے، یہ عذاب کا پانی تھا، بارش عذاب کی تھی، ورنہ بارش رحمت ہے. یہ بارش عذاب کی تھی اس لیے اس میں آواز تھی، گرج تھی، شور تھا، پکار تھا. ایسا تھا کہ انسان خوف کے مارے، ڈر کے مارے، آج کی زبان میں کارڈیک اریسٹ ہو جائے بندے کو، اتنی آواز تھی. عذاب الہی تھا. آسمان سے 40 ڈیز 24/7، مذاق نہیں ہے میں کیا بول رہا ہوں، آپ غور سے سنیں. 40 ڈیز، 40 دن 24/7 آسمان سے بارش ہو رہی. زمین کو حکم دیا تھا اللہ نے کہ سارا زمین کا جو پانی ہے وہ اوپر آ جائے. اوپر سے اور نیچے سے پانی آنے لگا تھا. دنیا کا کوئی حصہ اس عذاب سے، اس پانی سے نہیں بچا. پوری دنیا میں پانی بڑھ، ایسا پانی تھا کہ کشتی آسمان سے بات کرے اتنا، انہیں مطلب کوئی چانس ہی نہیں تھا. کنٹینیوس بارش ہو رہی، نیچے سے بھی بارش، پانی آ رہا، اوپر سے عذاب الہی تھا. اور گرجدار، اتنی ساؤنڈ تھا کہ انسان خوف کے مارے مر جائے. اور لوگ، ایک ہلچل مچ گئی تھی. جناب نوح بار بار بول رہے تھے، جیسی ہلکی ہلکی ڈریزلنگ شروع ہوئی اس وقت نوح نے اس وقت بھی وارن کیا. کیا کریم ہے پروردگار، کیا کریم ہے پروردگار. اس وقت بھی اللہ نے کہا کہ ان کو وارن کر دو کہ آج کوئی بچنے والا نہیں. اگر آپ اس وقت بھی تم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہو، اس وقت بھی اگر اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہے ہو، تو ہو سکتا ہے اللہ بچا لے، عذاب کو روک. جناب یونس کے واقعے میں ملے گا کہ عذاب آتے آتے رکا، اس لیے کہ ان کی قوم نے، نبی یونس کی قوم نے معافی مانگی تھی. عذاب آسمان سے آ رہا تھا، اللہ وعدہ کیا تھا کہ عذاب کو بھیجوں گا، لیکن عذاب نیچے ٹکرایا، ان کے سروں سے واپس چل گیا. کیوں؟ انہوں نے معافی مانگی. سب سے بڑی عبادت استغفار ہے. یاد رکھ، میں فرسٹ ڈے سے بول رہا ہوں، فارگیونیس سب سے بڑی عبادت ہے. اور یہ مت ایکسپیکٹ کرو کہ تم کو اللہ فارگیو کرے انلیس تم کسی کو معاف کرو. اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں یہ چیز کو رکھو، صرف معاف کرتے جاؤ. ہر بندے کو معاف کرو، ہر رشتہ دار کو معاف کرو، ہر خاندان والے کو معاف کرو، ہر مومن کو معاف کرو. یہ صفت مومن ہے. اگر تمہارے کیریکٹر میں، تمہاری زندگی میں تم کسی کو معاف نہیں کرو گے تو then don't expect from Allah. I'm very open. Don't expect from Allah کہ اللہ تم کو معاف کرے. اور اگر تم یہ بول رہے ارے معافی نہیں ہوئی تو کیا فرق پڑتا، جہنم ہے. ایک چیز یاد رکھ، میں بڑے اوپن ہو کے بول رہا ہوں، اگر تم کسی کو معاف نہیں کرو گے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ بولے کہ میں تجھے معاف نہیں کرتا، تو کہاں جاؤ گے؟ Is there any place where you can go and live? ساری عالمین اللہ کے، ہر وقت. اسی لیے معصومین نے استغفار کی تعلیم دی. اور اللہ بار بار بول رہا ہے میں تواب الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں. اللہ کے ناموں میں سے بڑا نام ہے کہ میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں عفو کرنے والا ہوں.
या सरियल रजा, आज शब जुमा है, आपने बोला है कि या सरियल रजा, तू सबसे जल्दी राजी होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नूह की कौम ने उस दौर के ये सारे के सारे काबिल की औलाद में से थे। शैतान अपने पूरे फोर्स के साथ पूरी दुनिया को गुमराह कर दिया था। सिवाय नूह की कश्ती के जो सवार हुए, उनके अलावा कोई नहीं बचा। इवन आप देखो, नबी नूह की वाइफ, इतना बड़ा नबी, उलिल अज़म पैगंबर, इतना बड़ा नबी, उलिल अज़म पैगंबर, उनकी वाइफ गुमराह हो गई, जहन्नम में चली। उनका बेटा ओन सन, रियल ओन सन, वो भी जहन्नम में चले गए। जब वो बार बार नूह बोल रहे कि बेटा आज कोई नहीं बचाने वाला है, तुमको कश्ती में सवार होना है। वो कहने लगा इतना बड़ा पहाड़ है सामने, पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाऊंगा, वहां बच जाऊंगा। कहा आज कोई पहाड़ नहीं बचाने वाला, जो सवारी में सवार होगा कश्ती नूह में वही बचेगा। तो उस वक्त नूह ने कहा कि परवरदिगार ये मेरा बेटा है, इब्नी। कहा लैसा मिन अहलिक, नूह तुम्हारी नस्ल से हमने इसको काट दिया। तो आप एक चीज याद रखो, अगर इताअत नहीं करोगे नबी की, वेरी क्लियर मैसेज सबके लिए, रिश्तेदारी काम नहीं आती। फिर बोल रहा, नबी की बीवी होना कोई कमाल नहीं है, इताअत के साथ बीवी होना वो कमाल है। एक साल बाद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुआ क्या, सारे जो वाइल्ड एनिमल्स थे, डिफरेंट रिवायतें, जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनको ऊपर रखा, और हर जानवर को, लाइक टाइगर था, टाइग्रेस थी, लॉयन था, उसकी फीमेल थी, चीता था, उसकी फीमेल थी, सारे वाइल्ड एनिमल्स, उन सबको बोल दिया था कि अब ये कश्ती है, इसमें कोई एक दूसरे का शिकार नहीं करेगा, कोई एक दूसरे पर जुल्म नहीं करेगा। ये कंप्लीट मैसेज है कि अगर तुम्हारी ताकत है तो तुम कभी किसी मजलूम पे जुल्म नहीं करना। सारे एनिमल्स को ऊपर रखा, बर्ड्स को बीच के फ्लोर पर रखा, और नीचे के हिस्से में सारा अनाज था, कुक्स थे, खाने पीने का इंतजाम था, और जो लोग थे वो फर्स्ट फ्लोर पे थे, फर्स्ट क्लास में बोले। इवन चूंटी एंड को नूह नबी ने अपने साथ रखा था, इसलिए कि बहुत छोटा जानवर है, छोटी सी, इतनी सी है। ये भी शान है परवरदिगार की, शान है। दो से, हर पेड़ से अल्लाह ने फिर दुनिया को आबाद कर दिया। क्या शान है परवरदिगार। आप सिर्फ अल्लाह की शान देखते हुए मेरी तकरीर सुने, कि मैं कोई स्टोरी, फेरी टेल स्टोरीज नहीं सुना रहा, मैं वो स्टोरी सुना रहा जो हकीकत, जिसको हमको जानना है। पूरे इंसान नीचे आ गए, नूह की वाइफ, नूह के बेटे, सामा बिन नूह, सब 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 नीचे आ गए, वो मोमिनीन नीचे आ गए। जब सब कश्ती में सवार हुए और दरवाजे को बंद कर दिया, लॉक कर दिया, लॉक किया, तो ऐसा लगा कि पूरा वो कश्ती जो डार्क, इसलिए कि आसमान से 40 दिन तक सूरज नहीं निकला था, तो पूरा जमीन और आसमान अंधेरी हो गई। अजाब इलाही था, बड़ा अजीम अजाब, ऐसा अजाब कि ऐसा कभी आया ना पहले, ना कभी आएगा। इसलिए कि अल्लाह का वादा है कि आप कभी ऐसा अजाब नाजिल नहीं करूंगा। उसको तकलीफ भी थी, अल्लाह को हमेशा तकलीफ होती है अजाब नाजिल करते, रहमत नाजिल करते हुए अल्लाह खुश होता है। क्या करीम है, क्या करीम है, या अजीजो या गफ्फार, या अजीजो या गफ्फार, इसकी तस्वीर करो। हमेशा रहमत नाजिल करते हुए अल्लाह को खुशी होती, अजाब नाजिल करते हुए नहीं होती। अपने बंदों पे रहम करता है, खुश होता है। तो बारह जमीन और आसमान अंधेरे, कोई इतना करीब कोई है नजर नहीं आ रहा। आवाज, कमाल की आवाज, गरजदार आसमान से आवाज आ रही, नीचे पानी की आवाज आ रही, चीख पुकार, एक अजीब। देखते ही देखते दुनिया की हालत हो गई। नूह को हुक्म हुआ कि तुम कश्ती के दरवाजों को बंद कर दो, डोर्स को बंद कर दो। उन्होंने डोर्स बंद किए। अच्छा, ये जो कश्ती थी, ये अल्लाह ने अपनी निगाहों के सामने बनवाई थी। ऐनुल्लाह देख रहे थे, ऐनुल्लाह के इंस्ट्रक्शंस पे जिब्राइल काम कर रहे थे, इंजीनियर। जब कश्ती पूरी बन गई, लॉक हो गया, अब डार्क हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ कौन बैठा है, यहाँ कौन बैठा है। तो जिब्राइल ने लाके दो पर्ल्स दिए थे। शान देखो, आज लाइट की हम बात कर रहे हैं ना, नूह नबी के जमाने में 2 पर्ल्स लाके दे, उससे पूरी कश्ती ब्राइट हो गई, पूरी कश्ती ब्राइट हो गई, रोशनी हो गई, ऊपर नीचे सब। वो एक मोती इतना सा
पूरे फ्लोर्स को उसने ब्राइट कर दिया, रोशन कर दिया, एक दूसरे को देख सके। आज की जितने बल्ब है ना कुर्बान है, ये अल्लाह की तरफ से आया था, एक इतना सा मोती। और आपको बताऊं, 2 मोती आए थे, एक दिन में एक रात में। एक नमाज का वक्त बताता था कि अब नमाज का वक्त आ गया, तो ये मत समझो कि अगर कश्ती में जो सवार थे उनको 40 दिन फ्रीडम था नमाज से। नो, वहां पे नमाज वाजिब थी तो वाजिब थी, हर तरफ अजाब चल रहा, नमाज को पढ़ना ही पढ़ना। कितनी इंपॉर्टेंट है नमाज, मैं यूथ का बोल रहा, सो इंपॉर्टेंट। सो प्लीज डोंट मिस योर प्रेयर्स, डोंट मिस योर प्रेयर्स। नमाज लाजिम है। अब आप सोचो कितनी बड़ी बात, वो मोती टाइमिंग्स बताते थे कि ये जोहर का वक्त है, ये फजर का वक्त है, ये मगरिब का वक्त है, ये ईशा का वक्त, सारी नमाजें का वक्त बताता वो मोती। अब कश्ती चलना शुरू, कोहे चली कूफे से, चलते 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 मक्के में एंटर। रास्ता कुछ नहीं मालूम किसी को, वो अल्लाह चला रहा था ऊपर से। 40 दिन तक चलती रही, पूरी दुनिया का सैर की, पूरी दुनिया का सैर। अब बारिश अपने कमाल पे हो रही, नीचे से पानी आ रहा, यहां तक रिवायत है कि आसमान से बात कर रहे थे। मिसाल है वो आसमान से बात करना, इतनी बुलंद हो गई थी, इतना पानी बुलंद है। आप इमेजिन करें पूरी दुनिया, जैसे आजकल कोरोना वायरस में पूरी दुनिया लॉकडाउन होगी ना, उस जमाने में भी यही हुआ था। वायरस ने सबको लॉकडाउन कर दिया, आइसोलेशन में चले गए, ये पूरा ये भी पानी का ऊपर गए। मक्के में एंटर हुए, मक्के में एंटर हो गए सीधा खाने काबा की तरफ। खाने काबा जो उस वक्त का काबा था, मैंने जनाब इदरीस और जनाब आदम के वाक़यात में पढ़े कि काबा जो उस वक्त था वो एक नूर का खेमा था, नूर का खेमा। जनाब आदम से पहले से वहां पे नूर का खेमा था, जब से अल्लाह ने जमीन बनाई थी। वहां मलाइका तवाफ करते थे। जब तूफान नूर शुरू हुआ, अल्लाह ने उस काबे को, नूर के खेमे को आसमान की तरफ बुलंद कर दिया, बुलंद करके, और ये जो स्पॉट था काबे के, वो जो जमीन है चार इस तरह, वहां पे पानी क्रॉस नहीं कर रहा था। गौर से सुनो, उसको पानी क्रॉस नहीं कर रहा था, वो हिस्सा वैसी था और पानी ऐसी बुलंद होने लगा वहां से, जो काबे का हिस्सा है बुलंद होने लगा। कश्ती नूह मक्के में पहुंची, मक्के में पहुंच के 7 चक्कर लगाई उसने। फिर बोल रहा काबे के 7 चक्कर है, याद रखो। अजीब, इंशाल्लाह मौका मिला तो इस पे पढ़ूंगा मैं कि 7 का अदद क्या है काबे में। 7 चक्कर का लगाना, सफा मरवा में 7 चक्कर है, तो एक अजीब आदाद है इसके। 2 7 7 7 करो 14 होते, तो ऐसा 7 चक्कर लगे। लगाने के बाद ये कश्ती पहुंची कोहे अबू खुबैस के ऊपर, वो मक्के का सबसे ऊंचा पहाड़, आज भी है वो पहाड़, सबसे ऊंची चोटी मक्के, इसलिए कि मक्का पूरे माउंटेन्स में घिरा हुआ वैली है। वहां पहुंचे, अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा नूह उतरो नीचे, हुक्म इलाही से उतरे। वहां पे जनाब आदम का कॉफिन था, कॉफिन, उनके जनाजा मैयत थी उनकी, कहा वो कॉफिन लो और लेके कश्ती में रख लो। ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स के बाद का ये वाकया है, ऑलमोस्ट 2000 अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, करेक्ट तो किसी को नहीं मालूम। कॉफिन लिया, कॉफिन लेके उन्होंने मक्के में कश्ती में रखा, फिर कश्ती में सवार हो। अब वहां से चली कश्ती, चलते चलते एक स्पॉट पे ऐसा पहुंची कि वहां जाके कश्ती ऐसा हिलना शुरू, ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे अब डूब जाएगी, पानी का प्रेशर ऐसे फील हो रहा था कि अब डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी, हम सब गर्क हो जाएंगे, इतना प्रेशर था। तो नूह ने हाथों को उठाया, देखो हर तरफ दुआ करने के लिए कहा, हर मौके पे दुआ करो। मैं यही बंदगी की मेराज, जब कोई मसला हुआ हाथों को उठा के दुआ मांगो। दुआ तुम्हारी जिंदगी को बदल देगी, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी। अगर जिंदगी में दुआ नहीं है तो कुछ नहीं, बदनसीब है वो जो दुआ नहीं करता। नमाज तक कबूल नहीं होती, अगर तुम नमाज पढ़ के फौरन उठ जाओ, वो नमाज मुंह पे फेंक दी जाएगी। अल्लाह बोलता है कि नमाज के बाद पहली चीज जो तुमको करना चाहिए वो उसकी बारगाह में हाथों को फैला के दुआ करना चाहिए। दुआ एक शील्ड है, शील्ड है, शील्ड है, शील्ड है। और हर मासूम ने अल्लाह के रसूल से लेकर जमाने के इमाम तक, शहजादी कौनैन कसरत से दुआएं मांगते थे। उन्हीं की तो दुआएं हैं हमारे पास सारी। आज आपने दुआ कबूल पढ़ी, किसकी दुआ? ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की दुआ। तो बहरहाल, तो नूह ने हाथों को उठा दिया, हाथों को उठा के कहा परवरदिगार तेरा वादा है बचाने के, तो डूब रही है। आवाज आई नहीं डूब रही नूह, हम देख रहे हैं, हम, मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, मैं मॉनिटर कर रहे। तो कहा फिर, तो कहा नूह प्लीज गौर से, हयातुल खुलूब में रिवायत, ऐ नूह तेरी तुम्हारी कश्ती इस वक्त करबला से गुजर रही। अल्लाहू अकबर।
नूह तुम्हारी कश्ती करबला से गुजर रही। करबला ये वो जगह है कि जहां आखिरी नबी उनका नवासा, आखिरी नबी का नवासे की शहादत होगी, वहां उनकी कश्ती डूबेगी। तो अब जो करबला से जाएगा उसको कोई ना कोई तकलीफ होगी। जनाब इब्राहिम के बारे में भी है, जनाब ईसा के बारे में भी है, कई नबियों के बारे में कि चलते चलते गिरे, खून निकला, हाथों को बुलंद किया, कहा परवरदिगार ये क्या हुआ? तो कहा कि ये करबला है। तो अल्लाह ने शुरू से करबला को बताया है। हर किताब में आपको तारीख के मिलेगा कि करबला के मैदान से जो जो नबी गुजरा उनका खून उस पर गिरा। नूह की कश्ती भी डूबते डूबते बची। उस वक्त अल्लाह ने कहा नहीं हम बचा लेंगे, लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले, उनकी कश्ती डूबेगी, इसलिए तुम्हारी कश्ती इस वक्त हिल रही। 40 दिन तक घूमते रहे। 40 दिन के बाद ये आके कोहे जूदी पे रुकी। अल्लाह ने हुक्म दिया आसमान कि बारिश आसमान की रुक जाए। फरिश्ते को हुक्म दिया कि बारिश करो। जमीन को हुक्म दिया कि सारे पानी को जज्ब कर लो। जमीन ने सारे पानी को नीचे अपनी तरफ ले लिया और कश्ती आके कोह जुदी पे रुकी। 2 या 3 दिन तक आहिस्ता ऊँटनी जो बुलंद पे गई थी, ऐसा आहिस्ता 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 रुक के जमीन पे आ गया। जमीन पे आ गया। मालूम कैसे हो कि बाहर के हालात क्या है? कौवा, क्रो जिसको आप बोलते, साथ था नबी के, कश्ती में था। नबी नूह ने कहा कि जाओ, उससे कहा कि जा मालूम करके आके बाहर के हालात क्या। ये गया और इसने जाके जितने मुर्दार थे खाना शुरू कर। उसके बाद एक रिवायत में है कि पैरेट कबूतर को भेजा, वो गया, उसने आके जमीन से कुछ मिट्टी उठाई ला के दिया। तो अब समझ में आया कि बिल्कुल पानी खत्म हो गया, जमीन आ गई। अब नबी नूह नीचे उतरे तो ही वाज शॉक। हर तरफ लाशें थी, हर तरफ डेड बॉडीज थी। जमीन पे हर तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, हर वजह की डेड बॉडी थी, जानवरों की, इंसानों की। आवाज आई, जिब्राइल आ गए, कहा नूह, अल्लाह ने कहा नूह, तुमने मांगी था ये अजाब, तुमने मांगा था, तुमने देखा कि हमारी मखलूक का क्या हाल हो गया। कितना करीम है परवरदिगार, कितना करीम। ऐ नूह, अब मैं वादा कर रहा, अजीम परवरदिगार बोल रहा कि आज के बाद मैं कभी अपने मखलूक के ऊपर, अपने क्रिएशन, अपने मखलूक के ऊपर, अपने बंदों के ऊपर ये अजाब नाजिल नहीं कर। आप सोचो, जो खालिक कायनात है, जिसको कोई मान नहीं रहा था, अजाब क्यों आया था? अजाब आने का रीजन ये था कि वो लोग अल्लाह को अल्लाह नहीं मान रहे थे, वो अपने आप को अल्लाह बोल रहे थे, गुनाह कर रहे थे, शराब पी रहे थे, जिना कर, जितने गुनाह हो सकते थे गुनाह कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद करीम परवरदिगार क्या बोल रहा है कि आज के बाद मैं अपने मखलूक के ऊपर ऐसा अजाब नाज़िल नहीं करूंगा। कैसा करीम है, कैसा करीम। जितनी हो सके इसकी तस्बीह पढ़ो। मासूम बोल रहे, मैं नहीं बोल, मदहे परवरदिगार जितना करोगे, अल्लाह बोलता तुम मेरी तस्बीह पढ़ो, मैं तुम्हारी तस्बीह पढ़ूंगा, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये इतनी तकलीफ हुई नूह को, इतनी तकलीफ। परवरदिगार ने कहा अब मैं कभी ऐसा अजाब नाज़िल नहीं करूंगा। अब मैं इसको शॉर्ट कर रहा, चलते चलते फिर बाद में जनाब नूह के जो वो थे, औलाद थी, वहां से शुरू हुई, डिफरेंट एरियाज में चले गए। इंसान कंप्लीट खत्म हो गया था, कोई काफिर और मुश्रिक नहीं था। लेकिन उसके बाद भी शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता, ये जालिम ने लोगों को गुमराह किया और पूरी दुनिया क्लीन हो गई उस वक्त के अजाब से, उस वक्त के शैतानियत से, हर तरफ क्लीन हो गए। फिर वो लास्ट स्टेज आया जनाब नूह का, इसलिए कि जनाब नूह के ऊपर मैं और 2 मजलिसें पढ़ सकता हूँ, इतने वाक़यात। पूरों को छोड़ दिया, वरना मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। अब सिर्फ 2 मजलिसें रह गई, कल और परसों, आशूरे की मजलिस हो, मसाइब की मजलिस हो। जनाब नूह का इंतकाल हुआ। जनाब नूह को सामा बिन नूह जो थे उनके बेटे, उनको उन्होंने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, और उसके बाद जब कश्ती रुकी थी तो वहां से कश्ती से जनाब आदम का ताबूत निकाल के नजफ अशरफ में, अल्लाह मेरे मौला की ज़ियारत नसीब कर, नजफ अशरफ में उनको दफन किया। उसके बाद जनाब नूह ने, गौर से सुनना, जनाब नूह ने बीच में एक ग्रेव बनाई। इधर जनाब आदम है, आदम के बाजू एक ग्रेव बनाई
اور اس کے بعد وہ اپنی گریو بنائی. بیچ کی جو گریو ہے حیات القلوب میں علامہ مجلسی جیسی شخصیت لکھتے ہیں, تاریخ اسلام میں بھی یہ موجود ہے, نجم الحسن قراروی نے لکھا کہ نوح نے یہ جو لحد بنائی تھی یہ پہلے بنائی تھی, وہاں پہ ایک تختی تھی, ایک پلیٹ لگایا تھا, اپنی زبان لکھا تھا کہ یہ گریو, یہ لحد آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث سکسیسر علی ابن ابو طالب کی ہے, جو طوفان نوح سے 500 ایئرز پہلے میں نے بنائی. نوح نبی نے ولایت کا اعلان کیا ہے, نوح نبی نے ولایت کا اعلان کیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ صرف غدیر میں نہیں ہوا, غدیر میں تو لاسٹ میں ہوا. نوح نبی نے اعلان کیا ہے, جا کے تاریخ اسلام دیکھو, حیات القلوب میں روایت دیکھو, علامہ مجلسی لکھ لیں, میں ذمہ دار ہوں, میں جو بول رہا ہوں. آپ جا کے کشتی کا جو جناب نوح کے واقعات میں ملتا ہے کہ نوح نے مولا علی کا لحد بنائی تھی اور اس پہ وہ تختی لکھی تھی کہ یہ لحد, یہ گریو جو میں بول رہا ہوں سنیں اور جا کے کتاب میں دیکھیں. یہ گریو, یہ لحد آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث سکسیسر علی ابن ابو طالب کی ہے, اور طوفان نوح سے 500 ایئرز پہلے میں بنی ہے. اسی لیے جب مولا کی شہادت ہوئی, کوفے سے مولا کا تابوت چلا, تو مولا نے مولا حسن اور مولا حسین کو یہ تاکید کی تھی, وصیت کی تھی کہ بیٹا میرا تابوت کو سامنے سے کاندھا نہیں دینا بلکہ پیچھے سے تم لوگ کاندھا دینا, اس لیے کہ سامنے سے جبرائیل اور میکائیل مجھے کاندھا دیں گے. تو مولا کیسا مولا کا تابوت جا رہا تھا, مولا کا گھر آپ جانتے ہیں کوفے میں, مسجد کوفہ کے پاس ہے, مولا کے گھر سے یہ تابوت چلا, نجف اشرف آیا. یہ وہی جگہ ہے کہ مسجد حنانہ بھی بیچ میں ملتی ہے. میں کیا کروں, میں وقت نہیں تھا اس لیے میں نہیں پڑھ سکا. مسجد حنانہ جو آج بھی وہ مسجد موجود ہے, بڑی برکتوں والی مسجد ہے, جو بٹوین نجف اشرف اینڈ کوفہ ہے. ہم لوگ زیارت پہ جاتے ہیں, یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں سے میرے مولا کا جب تابوت گیا تھا تو اس مسجد کے جو مینارے تھے وہ جھک گئے تھے تعظیم کے لیے. اس کے بعد وہی اسی مسجد حنانہ میں مولا حسین کا سر مبارک جہاں یہ ظالمین نے رکھا تھا کوفہ جانے سے پہلے, وہ آج بھی موجود ہے وہ جگہ. تو مسجد حنانہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے نجف اشرف پہنچے, اور مولا علی نے امام حسن علیہ السلام سے کہا تھا کہ بیٹا, وہ سپاٹ بتایا تھا, مولا کو تو جانتے تھے لیکن تاریخ میں ہے کہ مولا علی نے ایک سپاٹ بتایا تھا کہ بیٹا اس جگہ پہ جانا اور جا کے ایک پتھر کو ہٹانا, جب تم پتھر کو ہٹاؤ گے تو میری لحد بالکل تیار ملے گی اور مجھے وہاں پہ دفن کرنا. یہ لحد امام علی کی لحد بنایا جناب نوح نے, اور انہوں نے پوری ہسٹری میں یہ تاریخ میں واقعات موجود ہے. تو جناب بیچ میں مولا تھے, آج بھی مولا ہے بیچ میں نجف اشرف میں, ایک سائڈ پہ آدم ہے ایک سائڈ پہ نوح ہے. تو جب نوح کے بعد یہ جگہ ویسی پروٹیکٹڈ رہی, یہ لحد ویسی رہی, کب تک؟ آلموسٹ 14,000 12,000 ایئرس تک, ان مولا کا زمانے تک. مولا کے زمانے تک 1000 سال 10,000 جو بھی تھے, تاریخ میں ڈیفرنس روایتیں ویسی رہی. اور جب امام علی کی شہادت ہوئی تو وہاں پہ لکھا کہ میرے مولا کو دفن کیا گیا. اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. نوح نبی کے زمانے کے بعد, اس کے بعد جو بڑا نبی آیا, اس کے بعد ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ جس کو اللہ نے انٹائر ورلڈ کی, اس وقت کی نون ورلڈ, you understand what I said? اس وقت کی نون ورلڈ کا بادشاہ بنا تھا. انٹائر ورلڈ کا. اتنی بڑی حکومت کس کو نہیں تھی. پہلا وہ کافر بادشاہ جس کو نون ورلڈ کا حاکم بنا تھا, اس کا نام تھا شداد. یہ نبی ہود کا زمانہ, یعنی نوح کے بعد, جناب نوح نبی کے بعد جو بڑا نبی آیا وہ جناب ہود ہے. اور ان کے بعد جو نبی آیا بڑا, نبی صالح. نبی صالح کے بعد جو بڑا نبی آیا وہ جناب ابراہیم. کل انشاءاللہ جناب صالح اور ابراہیم, جناب ابراہیم کے لیے ایٹ لیسٹ آئی نیڈ 2 to 3 days. ویری انٹرسٹنگ واقعہ. میں چاہتا تھا گھر پڑھوں لیکن کیا کروں, ہم ہیلپ لیس. جناب ابراہیم کے بعد پھر جناب یعقوب ہے, جناب داؤد ہے, جناب یوسف ہے, پھر جناب موسیٰ. نبی موسیٰ کے بھی ویری ویری انٹرسٹنگ واقعہ, انتہا سے زیادہ انٹرسٹنگ واقعہ.
انشاءاللہ نیکسٹ ایئر محرم میں انشاءاللہ if everything goes okay مولا اللہ صحت دیں گا, اللہ زندگی دیں گا, تو رضوی کالج کے ممبر سے انشاءاللہ یہ نبیوں کے حالات پڑھوں گا. آج جناب ہود کو میں چھیڑتا ہوں اس لیے کہ 9:45 پہ مجھے مجلس ختم کرنا ہے. 45 منٹس ہو رہے, 9:45 پہ مجھے مجلس ختم کرنا. اور آج بڑے مصائب بھی ہیں. جناب ہود ایک ایسا نبی, تھوڑا سا انٹروڈکشن سن لے, اینڈ ٹمارو انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسپیک اباؤٹ نبی ہود اینڈ جناب صالح. اور پھر 9 محرم میں کوشش کروں گا جناب ابراہیم کا انٹروڈکشن ہی کروں, بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. جناب ہود ایک ایسا نبی ہے کہ جن کے زمانے میں ایک بہت بڑا جابر اور حاکم بادشاہ کہ جس کو اللہ نے سب سے بڑی حکومت دی. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے کافر کو سب سے بڑی حکومت دی. کس کو؟ شداد کو. یہ اتنا جابر تھا, اتنا یوزلیس تھا, ایسا جہنمی تھا کہ اللہ نے اس کو اتنا عطا کیا اور اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. فرعون اور نمرود تو بات کے ہے, نمرود جناب ابراہیم کے زمانے کا ہے, فرعون جناب موسیٰ کے زمانے کا. یہ پہلا کافر مشرک بادشاہ ہے کہ جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں خدا ہوں. اور اللہ اچھا بولتا جاتا تھا, اللہ اس کو پوری حکومت دیتے تھے. میں وہی تو کہتا ہوں, اللہ ہمیشہ ڈھیل دیتا, یاد رکھو ڈھیل دیتا. وہ بولتا یار یہ جائے گا کہاں میرے پاس, where he will go, آئے گا تو میرے پاس ہی نا, میری حکومت سے تو باہر نہیں جا سکتا نا. ہمیشہ یاد رکھو, کبھی جب تم کوئی گناہ کرتے, کبھی کوئی تمہیں سے کفر کرتے, کبھی تم کسی کے اوپر ظلم کرتے, تو یاد رکھو اس عذاب نازل نہیں ہوتا تو تم کیا بولتے, کچھ نہیں ہوا, عذاب نازل نہیں ہوا, کچھ نہیں, میں صحیح ہوں. یہ ڈھیل ہے, یہ ڈھیل ہے. اللہ دیتا, موقع دیتا, کرو کتنا کرو. جاؤ گے کہاں؟ میری حکومت سے باہر جا سکتے تھے, نہیں جا سکتے. You cannot go, you cannot move. Where you will go? اگر آپ سوچو تو کوئی دنیا میں ایسی جگہ ہے کہ جہاں اللہ کی حکومت نہیں؟ کوئی جگہ نہیں. Wherever you go, you will find our Allah. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. کہاں جاؤ گے؟ اللہ سے ڈھیل دیتا, اسے ڈھیل دیتا. اسی لیے اس کی ڈھیل سے ڈرو, اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. I'm telling you, اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. ڈرو اللہ سے, بس ڈرو اللہ سے. جیسے معصومین نے کہا, بس دوستوں میں کیا کروں, میں نے صرف آپ کو ذکر کر دیا. 9:35 ہو رہے, اور آج ایک ایسے شہید کا مجھے مصائب پڑھنا ہے. پوری دنیا میں 8 محرم ایک شہید سے منسوب, ایک ایسے غازی سے منسوب ہے, ایسے شیر سے منسوب ہے کہ جو سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا. جب تک زندہ تھا ساری بیویوں کو ایک سکون, ایک ٹھارس تھی. 8 محرم کی مجلس ہے, شب 8 محرم. آج کی صبح ہم سب کے لیے قیامت کی صبح تھی. 7 محرم تھی. مولا حسین کے بچے آج پیاسے تھے, رسول کی اولاد آج پیاسی تھی, علی و فاطمہ کی اولاد, چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا کے کہہ رہے تھے اللہ تش اللہ تش اللہ تش اللہ تش, ہم پیاسے ہم پیاسے ہم پیاسے. آج اس شہید کا ذکر ہے. آپ جہاں پہ بھی بیٹھ کے زینبیہ چینل کے اوپر مجلس سن رہے, سوفاز پہ بیٹھے ہوئے, چیئرز پہ بیٹھے ہوئے, پلیز میری ریکویسٹ ہے, جب سے میں یہ آن لائن مجلسیں پڑھ رہا, میں ہمیشہ ریمائنڈ کر رہا آپ کو کہ شوز کو اتار دو, ریموو یور شوز, ریموو یور چپل اینڈ سٹ پراپرلی ناؤ فار 10 منٹس, 5 to 10 minutes. بس 45 پہ مجلس انشاءاللہ ختم کر دوں گا. اس لیے کہ آج اس شہید کا پرسہ ہر بیوی کو دینا ہے. زمانے کے امام سے پوچھا گیا, ملاقات امام کا واقعہ ہے کہ مولا کس شہید کا ذکر, تو کہا میرے جد کا ذکر 24 گھنٹے کرو. آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا, میرے امام کے جملے دعائے ندوہ کے, آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا, آئینہ الحسن و آئینہ الحسین. یہ میرے مولا کہہ رہا. تو کہا کہ اس شہید کا ذکر کرو, میرے جد کا ذکر کرو. اس کے بعد کہا اس شہزادے, اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا. اس کے بعد کہا اس شہید کا ذکر ضرور کرنا
جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا، میرا مولا عباس، لاکھوں سلام میرے مولا عباس، مولا عباس کو لاکھوں سلام کہ جن کی زیارت کے جملے ہیں معصوم امام زیارت پہ پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ یا عبد الصالح والمطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین ولحسن ولحسین یا افضل الشہداء، کہ تو اللہ کا، آپ اللہ کے صالح بندے تھے، والمطیع للہ، اللہ کا مطیع تھا، رسول کا مطیع تھا، امام علی کے مطیع تھے، حسن حسین کے مطیع تھے، اور مولا عباس کے لیے کہا یا افضل الشہداء۔ یہی جملے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کا استعمال کیے گئے، دونوں شہیدوں کے لیے یہی جملے معصوم کیے۔ عزیزو، بی بی زہرا نے اپنا بیٹا کہا عباس کا، کہا یہ میرا لال ہے، کوئی غربت میں اس سے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ میر انیس کا پورے مرثیہ کا بند کا یہ بیت، میں نے یہ پورا مرثیہ کا یہ بند میں نے پڑھا ابتدا کی مجلس میں، پہلی محرم کی مجلس میں، جو ہر سال رضوی کالج میں پڑھتا تھا، اس سال بھی میں نے پڑھا۔ آخری بیت کیا تھی کہ کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں اب علم اٹھتے ہیں، سب غازی عباس کے علم۔ گھروں میں علم کو استعمال کرو، تمہارے گھر کی ایشو پریشانیاں دور ہوں گی۔ ہر گھر میں علم استعمال کرو مولا عباس کا، اس کے بعد دیکھو گے برکت کیا ہے عباس کے علم کی۔ کبھی اس کو چھوٹی چیز مت سمجھے، یہ تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی چیز۔ منبر پہ جاؤ، مولا عباس کا علم اٹھاؤ۔ بچوں کی دل کی ڈھارس، سیدانیوں کی دل کی ڈھارس تھا عباس۔ دوستو، وہ لمحہ آیا، شب عاشور کا واقعہ ہے کہ مولا عباس خیمے میں مولا حسین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب بیٹھے ہوئے تھے، شمر ظالم نے آ کے عباس کو پکارا، اطاعت عباس دیکھو، جانے میں تکلف کر رہے تھے۔ مولا حسین نے کہا جا بھیا دیکھو وہ ظالم چاہتا کیا۔ مولا عباس باہر آئے، جب باہر آئے تو ظالم شمر کہتا ہے کہ عباس، گفتگو کے دوران کہتا ہے کہ عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان ہے، تم چاہو تو حسین کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ بس یہ سننا تھا، علی کے لال کا چہرہ سرخ ہو گیا، امان نامے کو چاک چاک کیا، پیروں کے طرف پھینکا، پھینک کے اس سے کہا تجھے شرم نہیں آتی، تو میرے لیے امان نامہ لایا ہے، فاطمہ کے لال کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ سر کو جھکا کے خیمے کے اندر آ گئے۔ مولا حسین نے واقعہ پوچھا، عباس نے واقعہ بیان کیا۔ مولا حسین نے ایک جملہ کہا کہ بھیا جاتے تو بہتر تھا، جاتے جاتے سیدانیوں کو لے کے چلے جاتے۔ دوستو، پوری زندگی جناب عباس نے حسین کو جواب نہیں دیا، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اٹھے اپنے مقام سے، پردے کو ہٹایا، میدان کی طرف جانے لگے۔ حسین سمجھ گئے، پیچھے سے جا کے شانے پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا نجف جاؤں گا، جا کے بابا سے کہوں گا کہ بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ حسین نے عباس کو سینے سے لگا لیا۔ بس دوستو، وہ وقت آیا، وہ لمحہ آیا کہ رات بھر عباس تلوار کو سخل کر رہے تھے اور بار بار شہزادے علی اکبر اور شہزادے قاسم سے کہتے تھے فوج کو دیکھ کر کہ اس فوج کو کل میں دیکھوں گا، آدھی فوج کو تو میں اکیلے دیکھ لوں گا۔ کیا جذبہ تھا، کیا خواہش تھی جنگ کرنے کی، ساری اپنی خواہشات کو ختم کر دیا عباس نے مولا حسین کو۔ عاشورے کا دن آیا، قیامت کا دن تھا، ایک ایک شہید ہوتا رہا۔ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا اور محمد کی میتیں آ گئی۔ ارے میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں، آپ سن رہے، آہستہ مت رو، جام بیٹھے ہوئے ہو۔ آج تم کو بی بی زینب کو پرسہ دینا، بی بی ام کلثوم کو پرسہ دینا، آج مولا حسن مولا حسین کو، آج میرے مولا کو، بی بی فاطمہ کو پرسہ دینا۔ آج عباس کی شہادت کی مجلسیں 8 محرم کو پوری دنیا میں ہوتی۔ دوستو، وہ وقت آیا، وہ لمحہ آیا کہ جب مولا عباس بی بی سکینہ کو آغوش میں اٹھا کے حسین کے پاس آئے تو حسین نے کہا سکینہ آج چچا کی سفارش کر رہی ہو، کل تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئیں گے۔ اور وہی ہوا، جب پہلا تماچا بی بی کو لگا تو سکینہ نے چچا کو پکارا، یہی کہتی تھی چچا مجھے آگے بچا لو۔ جب ظالم شمر سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا، اس وقت بھی سکینہ یہی کہتی تھی اے میرے چچا کہاں چلے گئے۔ عزیزو، اجازت کے لیے سیدانیوں کے پاس آئے، میرا وقت تیزی سے گزر رہا، آئے بی بی زینب کے پاس
پاس آئے اور آ کے جب کہا تو شہزادی نے اتنا ہی کہا کہ بھیا جا رہے ہو خدا حافظ، لیکن یہ سنتے ہوئے جاؤ کہ بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لیے تھے اور کہا تھا بیٹی ایک دن آئے گا کہ تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ عباس مجھے بابا کی بات پہ بڑا یقین تھا، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اور عباس جیسا بھائی، ارے کس کی مجال ہے کہ میرے بازوؤں میں رسن باندھے۔ بس دوستو چہرہ سرخ ہو گیا، خیمے کا پردہ ہٹایا، سوچنے لگے کہ یہ تم زینب کے بازوؤں میں رسن باندھو گے، میں آگے بدلہ لوں گا۔ تم نے قاسم کو شہید کیا، تم نے اونو محمد کو شہید کیا، تم نے حسین کے بچوں پہ پانی بند کیا، اب ایک ایک سے بدلہ لوں گا، اس خواہش کے ساتھ کہ جا کے جنگ کروں گا۔ جب حسین کے پاس پہنچے تو میرے مولا حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہا کہ بھیا تلوار نہیں چلے گی، تلوار نہیں اٹھانا۔ اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا۔ اگر عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ اطاعت امام کیا چیز ہوتی ہے۔ ساری اپنی خواہشات کو قدموں میں ڈال دیا کہ جو اطاعت امام ہے، جو حکم امام ہے، اس پہ میں عمل کروں۔ ایسا غازی، ایسا غازی میدان میں آیا، بس ختم کر رہا مجلس، پانی لے کے واپس آ رہے تھے، ایک کے بعد دوسرا شانہ قطع ہو گیا۔ میں نے کتنی آسانی سے بول دیا، علم سیدھا ہو گیا۔ خواہش تھی کہ پانی خیمے تک پہنچے، لیکن ظالم ہرملا کا تیر چلا، مشک سکینہ چھلی، عباس کی امیدوں میں پانی گر گیا۔ اب کہا کہ اب میں خیمے میں نہیں جاؤں گا، اپنے گھوڑے کا رخ فوجوں میں موڑ لیا۔ عزیزو یہ وہ لمحہ ہے کہ سامنے سے وار کرتے جاتے تھے، پوچھتے جاتے تھے عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے؟ ارے میرا مظلوم آقا سر کو جھکا لیتا۔ ایک لعین نے جو سر پہ گرز مارا، علی کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا۔ یہ وہی لمحہ ہے کہ بی بی فاطمہ کی خواہش تھی کہ اے ذاکر عاشورے میں جو بھی شہید گھوڑے سے زمین پہ آتا وہ ہاتھوں کو ٹیکتا تھا، لیکن میرا عباس سر کے بل آیا۔ حسین دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے بھائی کے پاس پہنچے، زانو پہ سر رکھا، خواہش کی کہ ایک دفعہ بھیا کہو۔ ایک آنکھ سے تیر صاف کیا، ایک آنکھ سے خون صاف کیا۔ عباس نے مولا حسین کی زیارت کی، وہ لمحہ ہے، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ اس کے بعد حسین نے کہا بھیا تم نے مجھے آقا کہا، امام کہا، مولا کہا، عباس میں تمہارے منہ سے بھائی سننا چاہتا، ایک دفعہ بھائی کہہ دو۔ عباس نے حسین کے چہرے کو دیکھا، اپنے حسرت بھری نگاہوں سے حسین دیکھ رہے تھے، اپنے چہرے کو حسین کے زانو میں چھپایا اور کہا بھیا خدا حافظ۔ بس دوستو علم کو لے کر حسین خیمے کی طرف چلے۔ بچے سمجھے کہ عباس آ رہے، سب تیار کھڑے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی علم قریب آیا بچوں نے دیکھا کہ عباس نہیں ہے لیکن حسین لے کے آ رہے، ہاتھوں سے کوزے زمین پہ گر گئے۔ حسین کا چہرہ سرخ ہے، کوئی اب حسین کے پاس نہیں ہے۔ آگے بس مجلس ختم ہو گئی، آگے علم کو اسٹارٹ کیا، زمین پہ حسین بیٹھ گئے۔ حسین چاہتے کوئی عباس کا پرسہ دے، میں ساروں کی طرف سے میرے مولا حسین کو مولا عباس کا پرسہ دیتا ہوں۔ آگے بی بی سکینہ نے دامن کو تھاما، کہا بابا میرا چچا کیا ہوا؟ وہ پہلا موقع تھا۔ حسین نے کمر کو پکڑ لیا، کہا بیٹی تیرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی۔ سیدانیوں نے سروں سے چادریں اٹھائی۔ پروردگار میرے مولا عباس کا واسطہ ہماری یہ مجلس قبول کر لے، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنتا۔ برادر عزیز ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کو سلامت رکھ، ان کی فیملی کو سلامت رکھ، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، یہ کرونا وائرس سے سارے مولا کے چاہنے والوں کی حفاظت اور انسانوں کی حفاظت فرما، ہر مذہب و ملت کے انسان کی۔ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ، ہماری عزاداری کو بھی قبول کر لے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے، جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔
ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین اور ان کے بچوں کے لیے پڑھو۔